اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، فإن بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی سوچ بھی بسا اوقات گناہ میں لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ پھر اسی طرح دل کی صفائی، ہم عموماً دل کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، لیکن دل کی صحت کا تعلق انسان کے خیالات سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے، سنو وہ دل ہے۔ باطنی طہارت میں خاص طور پر حسد سے بچنا، دوسروں کے لیے بری نیت اور بری سوچ رکھنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ انسان کے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر اسی طرح باطنی طہارت میں اچھا اخلاق بھی شامل ہے۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں بہت واضح فرق ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری نیکی جو ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ ایک شخص کتنے بھی خوبصورت لباس میں ہو، کتنے بھی زیادہ زیورات پہنے ہوئے ہو، کتنا عمدہ اس کا گھر ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ مسکرانا نہیں جانتا تو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اگر وہ اچھی طرح کسی سے گفتگو کرنا نہیں جانتا، قولوا للناس حسنا پر عمل نہیں کرتا، تو وہ ایک بہت بڑے خیر سے محروم ہے۔ تو اس لیے جسمانی صفائی کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ انسان کا اچھی گفتگو والا ہونا اور اچھے اخلاق والا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ زبان کی نجاست کیا ہے؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو طنز کرنا، ٹونٹ کرنا، کسی کی تضحیک کرنا، کسی کو ستانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے بو کی وجہ سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ یعنی گندگی محض سانس کی گندگی نہیں ہے، اس کی اسمیل ہی نہیں، بلکہ جھوٹ کی بھی ایک گندگی ہے اور اس کی بھی ایک بو ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ہر طرح کے شرک سے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان سے بچنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح کردار کی درستگی، کاروباری زندگی ہو یا دفتری زندگی، کسی بھی حیثیت میں انسان ہو، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے اوپر نظر رکھے۔ پھر اسی طرح ازدواجی زندگی میں پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ ایڈز کی بیماری اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ اس میں عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کسی حد میں نہیں رہے اور پاکیزگی پر مبنی نہیں رہے۔ نکاح کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، اور جنت میں جانے والوں کی خوبی بھی کیا ہے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہوں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے جو جنت کی عورتوں کی خوبصورتی اور خوبی بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو گویا اسلام انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر مرحلے پر صفائی اور ستھرائی کا سبق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاق اور کردار کی پاکیزگی اور جسمانی روحانی صفائی ستھرائی اور ماحول کی صفائی ستھرائی میں بہترین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے، اگر استنجا کر کے پہلے غسل کر لیں اور آخر میں وضو کر لیں تو کیا قبول ہوگا؟ ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے استنجا کر کے نہانا شروع کر دیا تو اس کے بعد اینڈ میں سب نہا لیا اور وضو کر رہے ہیں تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ کیا صرف کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے؟ کافی ہے، کیونکہ باقی حصہ کیا ہوگا؟ نہانے میں دھل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو وضو کر لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ بچوں نے بیڈ کے میٹرس پر نجاست وغیرہ بکھیر دی تو کیا میٹرس کو دھونا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں۔ کیا اس کو بدل دیں؟ کیونکہ نیا لینا مشکل ہے۔ بتائیے کیا کریں گے؟ جب آپ کو پتا ہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ میٹرس کے اوپر ایسے غلاف کیوں نہیں چڑھا کے رکھتے کہ جس کو بوقت ضرورت اتارا جائے؟ ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں اور ان کا پیشاب قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے، اس کو عربی میں کہتے سلسل البول، یعنی مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے، یہ ایک خاص بیماری کا نام ہے۔ تو اس کو معذور قرار دیا، معذور کے احکام کے، جس کو کوئی مجبوری ہو، یعنی ایکسپشنل کیسز، تو اس صورت میں وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا یا کوتاہی نہیں کر رہا، تو اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جب شروع کرے نماز تو وہ پاک کپڑا پہن لے، یعنی کپڑا تبدیل کر لے، اور اگر نماز کے دوران بھی کچھ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو ایک وضو کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے، اور اگلے نماز کے لیے تازہ وضو بھی کر لے، یعنی طہارت دوبارہ کر لے اور کپڑا پھر بدل لے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بچے بستر پر پیشاب کر دیتے تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بہت چھوٹا بچہ ہے
تو صرف چھینٹے ڈال دینا اپنے کپڑوں پر کافی ہے. لیکن اگر بڑا ہو جائے تو پھر یہ کہ جب وہ صبح اٹھے، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، بعض بچے جو ہیں خواب میں ڈر جاتے ہیں، یہ پیشاب کر دیتے ہیں بڑے ہونے کے باوجود بھی، تو وہ صبح اٹھنے پر اپنے آپ کو پاک کر لیں نماز پڑھنے سے. اس کا عذاب قبر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ایک بیماری ہے، اور جو بیماری ہے اس پر پکڑ نہیں ہے، وہ تو انسان کی اپنے بس کی بات نہیں. پکڑ کس پر ہے کہ جان بوجھ کے انسان غفلت برتے اور صرف سستی کے مارے اپنے آپ کو پاک نہ کرے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ طہارت میں مبالغہ جو ہے، حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں، اس سے بھی روکا گیا ہے. سوال ہے اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے؟ بے ادبی ہے، یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا، لیکن گناہ نہیں. سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے. کیا وضو کرتے وقت باتیں کر سکتے؟ حرام نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں، ادب کے خلاف. جب ہمارے وضو میں خشوع نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی، تو نماز میں لطف نہیں آئے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک وضو کیجئے توجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز کا سوچتے ہوئے، اور ایک کیجئے باتیں کرتے ہوئے، اور پھر نماز پہ کھڑے ہوئیے. آپ اپنے دل کی کیفیت میں واضح فرق پائیں گے. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اتنے میں بچہ آ کے کوئی چیز پوچھتا ہے کہ اماں فلاں چیز کہاں رکھی، تو آپ اشارے سے کہیں نہیں پتا، تو یہ درست نہیں ہے. ایسا بھی دین کو سخت نہ بنائیں. چھوٹی موٹی بات ضرورت کی کر لیں، لیکن بے وجہ گپ شپ، جیسے بچے شروع ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں باتیں آدھا گھنٹہ، پانی بھی کھیلتے رہتے ہیں اور وضو بھی ہوتا رہتا ہے، تو یہ چیز روکنی چاہیے. سوال یہ ہے کلمہ طیبہ پڑھنا نہاتے وقت، یہ ہمارے یہاں ایک عام رواج، اور عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک نہانے کے بعد یا نہاتے وقت شاید کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے، اس وقت تک انسان پاک نہیں ہوتا، اور خصوصاً اگر ناپاکی سے نہانا ہو. ایسی کوئی بھی چیز سنت میں موجود نہیں ہے. طہارت نیت کے ساتھ ہے، نہ کہ زبان سے کچھ لفظ بولنے کے ساتھ. کلمہ طیبہ سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ دل کی ہے، نہ کہ جسم کی. جسم کی پاکیزگی کے لیے پانی ہے، مٹی ہے. سوال یہ ہے ٹوائلٹ کے اندر اللہ کے نام کو نہیں لے جانا چاہیے، کوئی لکھی چیز کو. تو جو لوگ وہاں پر اخبار اور رسالے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ علم کی بے حرمتی ہے. نجاست والی جگہیں ایسی ہیں کہ جن سے جلد از جلد فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی عادت سے متعلق ہیں. آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرین کریں گے، بلکہ بچپن سے جس طرح آپ بچوں کو ٹرین کریں گے، اسی طرح بڑے ہو کر وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. تو ایسی عادات کو بدلنا چاہیے. وہاں نہ ذکر کیا جاتا ہے، نہ ہی کچھ پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں کتابیں وغیرہ اس طرح رکھنی چاہیے، کیونکہ نجس جگہ ہے یہ. گلے میں خانہ کعبہ کا لاکٹ پہن کر جایا جا سکتا. آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے نا؟ اس کا احترام بھی ضروری ہے. تو ایسے لاکٹ صرف زینت کے مواقع پر پہنی اور باقی اوقات میں اتار دیجیے. یاد رکھیے کہ شاعر اللہ صرف وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود شاعر بنایا، مثلاً قرآن پاک ہے، یا پھر مساجد ہیں، یا پھر اسی قسم کی اور چیزیں. بیسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے لکھی ہوئی چیز لے جانے سے. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی بات ہوئی تھی، اب آپ کہیں گے وہ تو لکھی چیز نہیں، لیکن خانہ کعبہ ماڈل ہے، اللہ نے جس کو اپنا گھر کہہ دیا، اس لیے اس کی بات کچھ اور ہے. اس کے گرد تو طواف بھی کیا جاتا ہے.